حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، جو بندہ ان چیزوں کو اپنا لے گا وہ نجات پا جائے گا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے پہلی چیز ہے کہ غصے اور خوشی میں عدل و انصاف کرنا، کسی موقع پر عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑے۔ اس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی کہ ایک مرتبہ ایک قبیلے کی خاتون نے چوری کی، تو جب اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ ابھی اسلام کی ابتدا ہے، اگر اسے سزا دی گئی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو کہیں لوگ دین سے منحرف نہ ہو جائیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر اسے سزا دی گئی تو کہیں لوگ دین سے منحرف نہ ہو جائے، اس معاملہ میں نرمی کی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال، منادی کر دو اور ممبر بچھا دو۔ جب منادی کر دی گئی اور ممبر بچھا دیا گیا اور فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی اہم شخص کوئی گناہ کر لیتا تو اسے سزا نہ دی جاتی بلکہ اس کے لیے نرمی کی جاتی، اسے معاف کر دیا جاتا، اسے اس کے گناہ کی سزا نہیں دی جاتی تھی۔ اور اگر کوئی غریب بندہ گناہ کر لیتا تھا تو اس کے معاملے میں نرمی نہیں پیش کی جاتی تھی بلکہ اسے سزا دی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے تم سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ایک تاریخی جملہ فرمایا یہ فاطمہ قبیلہ اسود کی بیٹی ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی کہ ہر معاملے میں خوشی ہو یا غصہ ہو، ہر معاملے میں عدل کرنے والا ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اگر تمہیں کہیں قاضی بنا دیا جائے یا کسی معاملے میں تمہیں فیصلہ کرنے کے لیے کہہ دیا جائے تو تمہارے سامنے ایک طرف تمہارا مخالف ہو اور دوسری طرف تمہارا محبت کرنے والا، تم سے پیار کرنے والا ہو، تو تم فیصلہ اپنی مخالفت یا اپنی دوستی کو دیکھ کر نہیں کرو گے بلکہ حق اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلہ کرو گے۔ جو سزا کا حقدار ہوگا اسے سزا دی جائے گی اور جو بے گناہ ہوگا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ ہر معاملے میں جو عدل و انصاف کرنے والا ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نجات کو پا جائے گا۔ اور دوسری چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقر ہو یا غنا ہو، یعنی غربت میں ہو یا اللہ اسے مال اور دولت دے دے، ہر حال میں میانہ روی اختیار کرے، تنگ دستی میں بھی اور اگر اسے مال و دولت مل جائے اس میں بھی ہر حال میں میانہ روی اختیار کرے۔ یہ نہیں کہ اگر اللہ اسے دولت عطا فرما دے تو وہ فضول خرچی کرنے لگ جائے، یا اسے دولت کم ملی ہو یا غربت ہو تو اس میں بخل کرنے لگ جائے، نہ بخل کرتا ہو نہ فضول خرچی کرتا ہو، بلکہ ہر حال میں، فقر میں اور غنا میں، دونوں میں میانہ روی اختیار کرتا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کبھی کنگال نہیں ہوگا اور نجات پا جائے گا۔ اور تیسرا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نجات پا جائے گا، فرمایا اللہ سے ڈرنے والا ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، جو اللہ سے ڈر جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ فرمایا لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتا ہو اور تنہائی میں گناہ کرے اور اللہ سے نہ ڈرے، یہ اس کی ریاکاری ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہو لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی، فرمایا وہ شخص نجات پا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 چیزیں بتائی ہیں کہ جو بندہ ان چیزوں کو اپنا لے گا وہ نجات پا جائے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں گناہوں کا کفارہ ہے، کہ جو بندہ 3 چیزیں کرے، 3 ایسے کام کرے تو اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 3 چیزیں گناہوں کا کفارہ ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ان میں سے پہلا عمل کہ جو بندہ ٹھنڈ کے موسم میں، سردی کے موسم میں وضو کرتا ہو، اللہ کریم اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا جو بندہ ایک نماز ادا کر کے دوسری نماز کے لیے انتظار کرے، اللہ کریم اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر ایک نماز ادا کر لی ہے، اگر کسی نے عصر کی نماز ادا کی اور وہ مسجد میں ہی بیٹھا رہا کہ میں مغرب کی نماز کا انتظار کرتا ہوں اور نماز مغرب ادا کر کے جاؤں گا، فرمایا ایک نماز ادا کر کے دوسری کے انتظار میں بیٹھا رہا، وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ ایک نماز ادا کر کے دوسری کے انتظار میں بیٹھا رہا تو اللہ کریم اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسے بندے ہیں جن کو قیامت والے دن جب کڑی دھوپ ہوگی اور کسی چیز کا سایہ نہ ملے گا تو اللہ کریم ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوگا، جو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارتا ہوگا، یعنی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آیا اور اگلی نماز کے انتظار تک مسجد میں بیٹھا رہا، تسبیحات کرتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا۔ ایسا بندہ قیامت والے دن جب کڑی دھوپ ہوگی، اسے کسی چیز کا سایہ نہ ملے گا تو اللہ کریم اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا وہ بندہ کہ جو بندہ ہر نماز کے لیے اپنے گھر سے لے کر مسجد تک پیدل سفر کرے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جتنے قدم چل کے مسجد کی طرف آئے گا، ہر قدم کے بدلے اللہ اس کے درجات بھی بلند فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ اور تیسرا ایسا عمل جو گناہوں کا کفارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مشکل وقت میں مکمل وضو کرے گا، اللہ کریم اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی کہ اگر وہ بیمار ہے یا کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ وضو کرنے سے اس کے مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو، مگر پھر بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے وضو کرے گا تو اللہ کریم اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ 3 عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں کہ یہ عمل گناہوں کا کفارہ ہے۔ پہلا ٹھنڈے موسم میں مکمل وضو کرنا، دوسرا ایک نماز ادا کر کے دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا، اور تیسرا مشکل وقت میں مکمل وضو کرنا۔ یہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جو یہ بندہ عمل کرے گا اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ جن کی مدد کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے جو مجاہد ہو، جہاد کرتا ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو اس کی مدد اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ دوسرا وہ غلام جو اپنے آقا سے یہ طے کر لے کہ میں تجھے پیسے دے کر اپنے آپ کو آزاد کرواؤں گا، پھر وہ محنت کرے اور محنت کر کے پیسے کما کر اپنے اس مالک کو دے دے تو اللہ کریم اس کی اس کمائی میں برکت ڈال دیتا ہے، جس سے وہ غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ اس غلام کی مدد کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اور فرمایا تیسرا وہ بندہ جو نکاح کرتا ہے اور شادی شدہ ہو اور وہ یہ اس بات کا ارادہ کرے کہ میں اپنی پاک دامنی پر حرف نہیں آنے دوں گا اور اپنی نظروں کو بھٹکنے نہیں دوں گا اور اپنے خیالوں کو بہکنے نہیں دوں گا، تو فرمایا اللہ کریم ایسے انسان کی بھی مدد فرماتا ہے اور اس کے لیے اس عمل کو آسان کر دیتا ہے۔